اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ملک عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ جشن آزادی کی تیاریوں کے حوالے سے ملک بھر میں جشن کا سماں ہے اور تمام سیاسی، مذہبی، سماجی اور سرکاری سطح پر اس کو منانے کے لیے تیاریاں عروج پر ہیں۔ ایسے میں کچھ لوگوں کو جشن آزادی منانے سے روکا جا رہا ہے اور جو عرصہ دراز سے جشن آزادی اسی انداز میں منا رہے ہیں ان کو جشن آزادی منانے سے روکا جا رہا ہے، اور ان کو کون روک رہا ہے، اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تو جناب، رات کو شیخ رشید احمد کے گھر پہ ریڈ ہوا ہے۔ پولیس کی بھاری نفری، بہت زیادہ نفری تھی پولیس کی۔ انہوں نے لال حویلی اور یہاں پہ جو ہے نا وہ ریڈ کیا ہے، اور شیخ رشید کے بقول توڑ پھوڑ کی گئی۔ آتش بازی کا سامان تھا وہ اٹھا لیا گیا، سٹیج کے لیے آیا ہوا سامان پولیس اٹھا کر لے گئی۔ ان کے ملازمین اور کچھ گھر کے اہل خانہ جن میں ان کے عزیز شامل تھے ان کو گرفتار کیا گیا۔ 4 سے 5 لوگ بتائے جا رہے ہیں، ان کو ساتھ لے گئے اور انہیں کہا گیا کہ یہ جشن آزادی کا جو آپ جشن منا رہے ہیں، جو آپ نے لال حویلی کے باہر ایک 13 یعنی کہ آج رات کو ایک جو پروگرام رکھا ہوا ہے اس کو آپ کینسل کر دیں۔ تو یہ سب کچھ کس نے کیا ہے، کیوں کیا ہے؟ شیخ رشید اور شیخ رشید کے دوستوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ مقامی سطح پہ ہوا ہے سارا کچھ۔ کمشنر راولپنڈی نے یہ سارا کچھ کیا ہے، اور کمشنر راولپنڈی جو ہے وہ جو ہے نون لیگ کے ایک قریبی ان کے دوست ہیں جن کی وجہ سے وہ یہاں لگے ہوئے ہیں اور انہی کے کہنے پہ کر رہے ہیں۔ اب نون لیگ کے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، یہاں راولپنڈی کی میں بات کر رہا ہوں، کہ وہ جب شیخ رشید کی بھابی شیخ راشد شفیق MNA ہیں، جو بھتیجے ہیں شیخ رشید احمد کے، گزشتہ ہفتے ان کی والدہ فوت ہوئی، تو نون لیگ کے بہت سارے لوگوں نے اور بڑے ناموں نے، چودھری تنویر علی خان ان کے بیٹوں نے، یہ پتہ ہے آپ کو میاں نواز شریف کے بہت قریب ساتھیوں میں سے سمجھے جاتے ہیں اور بڑی قربانیاں ہیں ان کی، انہوں نے بھی شرکت کی۔ اور یہاں تک کہ راشد شفیق عبوری ضمانت پہ تھے اور اپنی والدہ کے انتقال کے موقع پر وہ اپنے گھر میں بھی موجود رہے، لیکن انہیں یہاں ان کے پاس بڑے تعداد میں مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگ، پیپلز پارٹی کے لوگ، نون لیگ کے لوگ، جماعت اسلامی کے لوگ، یہاں تک کہ جو نئی پارٹی بنی ہے اس میں شامل ہونے والے لوگ بھی ان کی والدہ کی تعزیت کے لیے ان کے گھر پہ گئے اور انہیں جو ہے وہ ان سے تعزیت کی۔ تو ایسے ماحول میں اگر یہ مقامی سطح پر یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے اور شیخ رشید کو روکا جا رہا ہے کہ وہ جشن آزادی کا جشن نہ منائے، تو میرا نہیں خیال کہ اس سے شیخ رشید احمد کو نقصان ہوگا۔ جیسے ہی یہ خبر راولپنڈی شہر میں سامنے آئی ہے کہ اس طرح رات کو پولیس کی بھاری نفری نے شیخ رشید احمد کے گھر پہ ریڈ کیا ہے اور وہاں توڑ پھوڑ کی ہے، وہاں سے جو سٹیج بنانے کے لیے سامان لایا گیا تھا اسے ضبط کر لیا گیا، اسے اٹھا کر ساتھ لے گئے، اس کی گرفتاریاں کی گئی۔ راولپنڈی کے لوگ عرصہ دراز سے شیخ رشید احمد کی 13 اگست کی رات کو آتش بازی اور شیخ رشید کی تقریر سننے کے لیے لوگ چلے جاتے ہیں۔ زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہوتی ہے جو آتش بازی دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، اور ہر اس جانے والے شخص کے ذہن میں ایک 13 اگست اور 14 اگست یعنی جشن آزادی کا جشن ہوتا ہے، وہ سیاست کامی ہوتی ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے یہاں راولپنڈی میں 13 اگست کی رات کو ہی
عمران خان نے بھی جلسہ کیا تھا جو بہت بڑا جلسہ تھا، اور اس میں بھی شرکاء کی جو بڑی تعداد تھی وہ آتش بازی، اس میں خواتین چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ لے کے جاتی ہیں، تو وہ یہی سوچ کے جاتے ہیں کہ جشن آزادی ہے، 13 اگست کی رات ہے، 14 اگست ہے، پاکستان کی آزادی کا دن ہے، تو یہ دن منانے کے لیے، اس کا جشن منانے کے لیے ہم باہر نکلے ہیں۔ تو اب اگر ماحول اس طرح کا ہے کہ جہاں اب شیخ رشید احمد نے اعلان کیا جی میں فوارہ چوک اور جو ہے کمیٹی چوک اور چاندنی چوک، ان تینوں مقام کا انہوں نے نام لیا کہ وہاں جلسہ میں کروں گا، وہاں آتش بازی کروں گا۔ میرا نہیں خیال کہ وہ کریں گے وہاں پہ، لیکن یہ ہے کہ اگر وہ انہوں نے اس طرح کی کال دی ہے تو راولپنڈی میں پھر مطلب کہ 13 اگست کی رات یا 14 اگست کا جشن تو نہیں منایا جا سکتا۔ لوگ یہ سوچ کے گھروں سے باہر نہیں نکلیں گے کہ کوئی دندا فساد ہوگا، پولیس کی طرف سے لاٹھی چارج ہوگا، اور خاص طور پہ جو نوجوان یا منچلے جو ہیں وہ تو چلیں نکلیں، لیکن فیملیاں یا خواتین یا بچے وہ تو کسی صورت گھر سے باہر نہیں نکلیں گے، اور نہ والدین اور انہیں سمجھدار لوگ انہیں باہر نکلنے دیں گے۔ تو یہ اس طرح کا ماحول کوئی اچھا شگون نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایسا سب کچھ ہوتا ہے اور ہوتا آیا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ شاید ہوتا رہے۔ اس کی وجہ شاید قانون پہ عمل درآمد نہیں ہے، جس کی لاٹھی اس کا بھینس والی بات ہے، یہاں قانون بھی اسی کا۔ آپ کے پاس حکومت ہے تو آپ جو مرضی کرتے پھریں۔ لیکن یہ ہے کہ راولپنڈی میں کچھ دوسری سیاسی پارٹیوں نے بھی اس حوالے سے جشن آزادی منانے کے حوالے سے اعلان کر رکھا ہے، جس میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی سیاسی جماعت نے ہمت کی ہے تو وہ شیخ رشید کے بعد تاریخ استحکام پاکستان پارٹی نے ہمت کی ہے۔ ان کے رہنما شرجیل میر نے فوارہ چوک میں جشن آزادی کا ایک جلسہ رکھا ہوا ہے، ایک جشن رکھا ہوا ہے، اور وہاں انہوں نے آتش بازی کا اعلان کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ فوارہ چوک جو ہے وہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ ویسے ہی ٹریفک بلاک ہو تو، یا ٹریفک کو روک دیا جائے فوارہ لیاقت باغ کی طرف سے اور سٹی صدر روڈ کی طرف سے، یہ وہ روڈ دو سڑکیں ہیں جو فوارہ چوک کو جاتی ہیں، تو ان سڑکوں کو، شاہراہوں کو اگر ویسے ہی بند کر دیا جائے تو فوارہ چوک ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں بہت بڑی تعداد میں رش بن جاتا ہے۔ اب 13 اگست کی رات کو اور 13 اور 14 اگست کی درمیانی شب کو تو اس علاقے کو ویسے ہی یہاں چراغاں کیا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے، تو یہاں ویسے ہی بڑی تعداد میں لوگ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے۔ تو لیکن ایسے اس کے باوجود شرجیل میر نے لیاقت باغ میں ایک آتش بازی، ڈیجیٹل آتش بازی اور ایک جلسے کا اعلان کیا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ یقیناً انہیں کوئی بھی نہیں روکے گا، وہ ویسے بھی تاجر رہنما ہیں، اور یہاں ابھی ان کی سیاست میں اس طرح کی انٹری بھی نہیں ہے، تو وہ اس طرح کا اعلان انہوں نے کیا ہے۔ دیکھتے ہیں اب وہ آج رات کس طرح کا وہ پیغام دیتے ہیں۔ اب راولپنڈی شہر میں جہاں بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی، اس کے بعد اگر پیپلز پارٹی کو دیکھا جائے تو اگر وہ یہاں کوئی اپنی مقامی قیادت کو متحرک کرتے یا اس پہ ورک کیا جاتا تو یہ شہر پیپلز پارٹی کا گڑھ ہونا چاہیے، لیکن پیپلز پارٹی یہاں جماعت اسلامی اور آزاد امیدواروں سے بھی کہیں پیچھے کھڑی نظر آتی ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، اس پہ پھر کبھی بات کریں گے، لیکن مسلم لیگ نون کا یہ گڑھ رہا ہے
یہاں مسلم لیگ نون نے شیخ رشید احمد کو بھی شکست دی، کلین سویپ کیا راولپنڈی شہر کے حلقوں سے. لیکن نون لیگ کے بھی کسی رہنما نے 13 اگست کی رات 14 اگست کے جشن آزادی کے حوالے سے کوئی پروگرام ترتیب نہیں دیا. شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک خوف تھا کہ عوام ان کے جلسے میں نہیں آئیں گے، اور میں غلط ہوں، میری رائے غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن ان کی طرف سے اعلان نہ کرنا اور پروگرام نہ کرنا، حالانکہ ماضی میں یہ پروگرام حنیف عباسی صاحب نے بھی کیے ہیں، سردار نسیم صاحب نے بھی کیے ہیں، لیکن اس دفعہ یہ پروگرام اس طرح کا نہ کرنا، اس کی سمجھ یہی آتی ہے کہ انہیں اندازہ تھا یا ان کا خیال تھا کہ عوام شاید ہمارے جلسے میں نہ آئے اور یہ جو ہے ایک ہمارے لیے شرمندگی کا باعث بنے، تو بہتر یہی ہے کہ اس طرح کا پروگرام کیے ہی نہ جائے. شیخ رشید احمد اب ان کا پروگرام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، دونوں صورتوں میں وقت سے پہلے ہی ان کے پروگرام کو کامیاب کر دیا گیا ہے. اب ہمدردی کا جو ووٹ ہے اور وہ شیخ رشید کے پڑلے میں ابھی سے چلا گیا ہے. آج صبح جب لوگ سو کر اٹھے ہیں تو جب انہیں پتہ چلا ہے کہ رات کو لال حویلی پہ یہ کام ہوا ہے تو انہوں نے اس کی مذمت بھی کی ہے اور انہوں نے اظہار ہمدردی بھی کیا ہے شیخ رشید احمد سے، کیونکہ شیخ رشید احمد یہاں ایک لمبے عرصے سے 30-40 سال سے وہ یہ پروگرام کرتے آ رہے ہیں، اور ان کے پروگرام بڑے بھی ہوئے ہیں، چھوٹے بھی ہوئے ہیں. جب نواز شریف 99 میں جب نواز شریف کو ملک چھوڑ کر سعودی عرب چلے گئے، خود ساختہ سی جلا وطنی انہوں نے اختیار کی مشرف سے ڈیل کر کے، تو اس دوران بھی شیخ رشید نے پروگرام یہاں کیے ہیں. اور شروع میں تو انہوں نے نون لیگ کا نام استعمال کیا، لیکن بعد میں انہوں نے اپنے بل بوتے پہ بھی ایسے پروگرام کیے ہیں. تو سیاست ہے یہ، سیاسی کوئی بھی موقع سیاسی لوگ اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. اب جلسے کو روکنے والے نے اپنی سیاسی بصیرت کے حساب سے یہ کام کیا ہوگا، اور جو شیخ رشید صاحب ہیں انہوں نے اپنے سوچ کے مطابق اس کو اب ہائی لائٹ کرنا ہے، اس کو پروپیگنڈا بنانا ہے یا اس کو سیاسی بیانیے کے طور پہ استعمال کرنا ہے. تو دیکھتے ہیں آج رات کہاں کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وفاقی دارالحکومت اور جڑواں شہروں میں کوئی بڑا پروگرام ترتیب نہیں دیا گیا، بلکہ اگر سرکاری سطح پہ تو چراغاں اور لائٹنگ کی گئی ہے، لیکن سرکاری پروگراموں کے علاوہ کوئی اس سے شیخ رشید کے علاوہ کوئی اس طرح کا ایونٹ شہر میں ہے نہیں جسے اتنی زیادہ ملک میں نہیں ہے جسے اتنی زیادہ ہوا ملی ہو. یہ بالخصوص 13 اگست کی رات کو جشن آزادی کے حوالے سے اس طرح کا پروگرام، تو یہ صرف واحد پروگرام ہے جسے پورے ملک میں اس وقت دیکھا جا رہا ہے اور سنا جا رہا ہے، اور آج اسے روک کر اسے مزید سوشل میڈیا اور خبروں کی زینت بنا دیا گیا ہے. تو اب شیخ رشید چاندنی چوک جائیں گے یا کمیٹی چوک جائیں گے یا فوارہ چوک میں تو آلریڈی یہاں وہ تاجر رہنما شرجیل میر موجود ہے. تو دیکھتے ہیں وہ اب کیا ان کی حکمت عملی ہوتی ہے. ان کی حکمت عملی بھی تھوڑی دیر تک سامنے آ جائے گی.